میں ہمیشہ سوالات کے جواب میں بہت زیادہ میرا پیشن ہے. اچھا جس طرح ہم اسکالرشپ پہ ابراڈ جاتے ہیں نا ایجوکیشن کے لیے، تو میرا صرف یہ کوشچن ہے اگر میڈم کے بغیر ہم ٹریول کریں فور 3 ایئرس یا 4 ایئرس تو وہ مطلب وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں اسلامی نقطۂ نظر سے آپ کو دونوں جواب دوں گا. جی جی اسلامی نقطۂ نظر سے تو ٹھیک نہیں. جو بات سچی ہے وہ سچی ہے نا. جو اللہ کے رسول نے شریعت بنائی ہے میں اسے نہیں بدل سکتا. وہ اسلامی نقطۂ نظر ٹھیک ہے. لیکن اب دنیا اتنی بدل گئی ہے کہ اب عورتوں کا اب عورتیں جہاز اڑاتی ہیں. عورتیں بڑے بڑے لمبے لمبے ٹریلر چلا رہی ہوتی ہیں. پہلے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عورت یہ کام کرے گی. تو عورتوں کا اب چونکہ دنیا بدل چکی ہے تو اس میں شرعی نقطہ نظر تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ جانا پڑ جائے تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن اس میں بس یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا فون کے اوپر ٹیلی فون کے اوپر اپنے تعلق آپ روک نہیں سکتے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ یہ کہیں نہیں جاؤ تو دنیا میں اب یہ سسٹم بالکل چینج ہو چکا ہے. تو جب دنیا میں سسٹم چینج ہو گیا ہے تو ہمیں اس میں ایڈجسٹ اپنے آپ کو کرنا ہے. اب لازمی طور پہ بس ہم اگر لڑکی یا عورت اکیلی ہے تو بیٹا دیکھو شرم و حیا جو ہے نا وہ مرد کو بھی چاہیے اور عورت کو بھی چاہیے. بس انسان گناہ نہ کرے, گناہ سے بچا رہے, اس کی نگاہ میں شرم ہو, اس کے کانوں میں شرم ہو تو وہ جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مخصوص ہوتی ہے کہ ان مطلب 6 months 7 months 8 months ڈیوریشن تو نہیں مینشن نا؟ ڈیوریشن تو مینشن ہے. مسلمان مجاہدین جو ہوتے ہیں نا, آرمی ہوتی تھی مسلمانوں کی, تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے مقرر کیا ہوا آرمی کے لیے, جہاد پہ جاتے ہیں. ان کے لیے حضرت عمر نے 6 مہینے مقرر کیے. 6 مہینے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آئے. آپ کے بیوی بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کریں. لیکن اب لازمی طور پہ ایک ایسی صورت حال ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو بس یہ ہے کہ انسان گناہ سے نہ کرے. شرعی نقطہ نظر سے تو منع ہے. جو اللہ نے قانون بنایا میں اس کو چینج کرنے کا کوئی اختیار نہیں. لیکن اگر اب جانا ہے کوئی رکتا نہیں ہے. بڑے بڑے پیروں کی, بڑے بڑے مولویوں کی بچیاں, ان کی بہنیں سفر کرتی ہیں, رہتی ہیں, تو اب کیا کر سکتے ہیں. تو میں ان میں یہ کہتا ہوں کہ بس اگر جانا ہے تو جاؤ, لیکن اللہ کے واسطے اپنی نگاہوں میں, اپنے جسم میں, اپنی آنکھوں میں شرم آیا. دنیا بدل گئی ہے, بہت دنیا بدل گئی ہے. تو اگر آپ روکیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ بچیاں, وہ خواتین جو ہے نا, پھر ان کے دلوں میں مذہب سے نفرت پیدا ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں یار کیسا مذہب ہے, ساری دنیا کام کر رہی ہے, ہمیں بھی روکا جا رہا ہے. تو پھر وہ مذہب سے ریبیلین پیدا ہوتا ہے, بغاوت آتی ہے, مذہب سے ان کا اٹیچمنٹ کمزور ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار مسلمان تو رہو, جانا ہے تو چلے جاؤ لیکن مسلمان رہو. میں کہ سمجھ گے بیٹا آپ, ہاں مسلمان تو رہو کم از کم. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کیونکہ دنیا بدل گئی اتنی ساری, آپ اتنی پابندیاں لگائیں گے تو وہ پھر ہماری بچیاں جو نا وہ اسلام چھوڑ دیتی ہیں. اللہ معاف کرے, میں سکھوں میں شادیاں کرتی ہیں مسلمان لڑکی, کیونکہ ہمارے دین میں پابندیاں تو ہیں نا جی. تو ماں باپ بھی اتنی پابندیاں لگاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار اتنا ان کو فلیکسیبلٹی دو, ان کو تھوڑی سی روم دو, جس کے نتیجے میں وہ کم از کم اسلام کے اندر رہیں, رسول پاک کے دین کو نہ چھوڑیں. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان رہیں. اب اس میں تھوڑی سی ہماری فلیکسیبلٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت پہ آپ کو چیک کرنا ہے, آپ کے عمل پہ نہیں چیک کرنا, نیت پہ چیک کرنا ہے. میں نمازی بھی پڑھوں گی لیکن میری نیت خراب, دکھاوا ہو, ریاکاری ہو, تو نماز تو وہ بھی مارتی جائے گی. اب ایک عورت ہے جو وہاں جا کے پڑھے گی اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں واپس آ کے یتیم بچوں کو پڑھاؤں گی, غریبوں کو پڑھاؤں گی, تو میں تو ایسے بچے کہتا ہوں تم جلدی جاؤ, جا کے پڑھ کے آؤ. ٹھیک ہے جی, اوکے.